بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آئینی ترمیم میں ناکامی حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑے بحران میں تبدیل ہو کے رہ گئی۔ آئین کا حلیہ بگاڑ کر اپنے اقتدار کو طول دینے کا جو ڈرامہ تھا وہ ایک طرح سے بہت بری طرح بیک فائر کر گیا، اور اب حالت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں باہم دست و گریباں نظر آ رہے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ حکومت کو اپنے وجود سے متعلق شدید وسوسے لاحق ہو رہے ہیں۔ وہی میں جو بار بار بات عرض کرتا ہوں کہ بوریا بستر لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آئینی ترمیم کے مجوزہ جو مسودے ہیں وہ سامنے آنے پر، مختلف مسودے سامنے آنے پر سب سے زیادہ شہباز شریف اور ان کے وزراء پہ تھو ہو رہی ہے۔ اور اب پتہ چل رہا ہے کہ آئینی ترامیم کا سارا کاروبار تھا وہ سارے کا سارا ہی دھوکہ منڈی میں ہو رہا تھا، اور مجوزہ آئینی ترمیم کے ایک نہیں بلکہ 3، 4، 5، 6 مسودے تھے۔ ایک مسودہ مولانا کو دکھانے کے لیے تھا، دوسرا مسودہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے عامر خان کو دکھانے کے لیے تھا، اور اصل مسودہ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ صرف 5-6 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ اور اس وقت وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب دا گریٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنے جب انہوں نے یہ کہا کہ مسودہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ تو یار لوگوں نے اس کے بہت لتے لیے، ان کے بہت مزے لیے ان کے اس جملے کے، اور اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے ارکان ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور آئینی مسودہ انہوں نے لیک کیا، یعنی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ترامیم کرانے کا جو ٹھیکہ ہے یا ٹاسک ہے وہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کو دے دیا ہے یا سونپ دی ہے یہ ذمہ داری۔ دوسری طرف ترمیم میں ناکامی پر نون لیگ شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ ان کے 11 کے قریب ارکان پارلیمنٹ، سینیٹر، ایم این اے اور ایم پی ایز جن میں شامل ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اپنی سیٹیں تک قربان کرنے کی بات کی ہے۔ نون لیگ کی قیادت کو بھی کئی وسوسوں نے اس وقت گھیر لیا ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کی اندرونی مشاورت میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ ترمیم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات آبویسلی لامحدود ہو جائیں گے، اور پہلی بار ان کو طاقت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو آئینی کور بھی مل جائے گا۔ طاقت تو ہے ہی ان کے پاس، ان کو آئینی کی کور بھی مل جائے گا۔ مطلب اس سے پہلے ناظرین آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے جب بھی آئینی ترامیم کی جاتی تھیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنے کسی سیاسی فائدے کے لیے، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک کے برابر ہی صحیح تھوڑا بہت جو تھا وہ 2-3 جو شکیں تھیں آئین میں وہ ایسی ڈال دی جاتی تھیں جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترامیم کی جا رہی ہیں۔ بے شک وہ ان کا بنیادی مقصد وہی ہوتا تھا کہ اپنے اقتدار کو طول دیا جائے اور جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، لیکن کوئی کچھ نہ کچھ بیچ میں تڑکا ضرور لگایا جاتا تھا۔ تو اس بار جو ہے وہ یہ جو ترامیم ابھی تک مسودے سامنے آ رہے ہیں جتنے بھی، ان میں سے کسی میں بھی کوئی بالکل معمولی، مطلب آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ شک اس طرح کی کہی جا سکتی ہے جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اس کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے اقتدار کو طول دینے سے نہیں ہے۔ کسی ایک کا بھی تعلق ایسا نہیں لگتا، بالکل کوئی ایک کوئی معمولی سی شک ہوگی، ورنہ اگر تھوڑا سا دانش مندی اور حکمت کے ساتھ کام لیا جاتا تو کوئی معاملہ 50-50 کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ تو 50-50 جو ہے وہ بالکل ہی وہ والا ہو گیا ہے کہ سنا تھا کسی کوئی ہوٹل مشہور ہو جاتا ہے اپنے شہر میں کہ جناب یہاں تیتر کا گوشت صرف بنتا ہے، تو ایک بندہ جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے گوشت کھاتے ہوئے کہ نہیں یار یہ تیتر کا خالص گوشت نہیں، اس میں کوئی ملاوٹ لگ رہی ہے۔ تو وہ بلا کے ایک بیرے سے قسم دے کے پوچھتا ہے یار سچ سچ بتاؤ کہ یہ تیتر کا گوشت ہے، اس میں کوئی مکسنگ نہیں کی ہوئی، ملاوٹ نہیں کی ہوئی؟ کہتا ہے جی کی ہوئی ہے۔ کہتا ہے کس کی؟ کہتا ہے جی کٹے کے گوشت کی۔ کہتا ہے کتنے فیصد کٹا ہے اور کتنے فیصد تیتر ہے؟ کہتا ہے جی بس 50-50 ہے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے جی ایک تیتر ہے ایک کٹا ہے ایک تیتر ہے اور ایک کٹا ہے، اور ملا کے مکس کر کے ہم نے بنایا۔
تو اس وقت جو آئینی ترامیم ہے، جو ایک آدھ کہیں آپ کو مہذب عدسہ لے کے شک ملتی ہے، تو ان کی جو پرسنٹیج بنتی ہے عوامی مفاد کی اور ذاتی مفاد کی، وہ اسی طرح اتنی ہی پرسنٹیج ہے جتنی اس ہوٹل والے نے کی ہوئی تھی، یعنی تیتر اور کٹے کی۔ اور آئینی طور پہ جب اسٹیبلشمنٹ اتنی بااختیار اور طاقتور ہو جاتی ہے تو نون لیگ کے اندرونی ذرائع کا یہ کہنا ہے، وہ اس اب پریشانی کا شکار ہے، اور وجہ طور پہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی پاورفل ہونے کے بعد کسی بھی وقت، خاص طور پہ مقبول تو ایک طرف رہ گئے، غیر مقبول حکمرانوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا پسند کرے گی، وہ یہ بوجھ اتار پھینکے گی۔ اس لیے نون لیگ کو یہ بھی پریشانی ہے، اور ان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اگر ترامیم کے بعد طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا؟ تو تحریک انصاف نے تو عوامی حمایت سے بہرحال اپنی سیاست بچا لی تھی نا۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں قربت ہوئی تو پھر نون لیگ کو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پارٹی اپنے ہاتھوں سے اپنی جڑیں خود کاٹ چکی ہے، کلہاڑی اپنے پیروں پہ خود مار چکی ہے۔ نون لیگ کی قیادت کو اب ان خدشات نے گھیر لیا ہے کہ اگر بلاول بھٹو کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں اور وہ آئینی ترامیم کرا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی جو ہے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بن جائے گی، اور نون لیگ جو پہلی اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد تقریباً پوری طرح کھو چکی ہے، آئینی ترامیم کے بعد تو بالکل ہی وہ بے وقت ہو کے رہ جائے گی۔ اور ایسی صورتحال میں اگر نون لیگ کو حکومت سے چلتا کر کے بلاول کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کر دیا گیا، کیا مشکل ہے، زبردستی کرنا ہے کر دیں، تو نون لیگ اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ طاقتوروں کے اس منہ زور فیصلے پر احتجاج کی ہلکی سی آواز بھی نکال سکے، چوں چراں بھی کر سکے۔ نون لیگ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوگی، اور بعض ذرائع تو بڑے اصرار کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کا مسودہ جو ہے وہ نون لیگ نے جان بوجھ کر لیک کیا، اور کچھ اخبار نویسوں کا کہنا یہ ہے کہ خود نون لیگ کے کئی ارکان نے مولانا کو فون کر کے کہا کہ خدا را اس ترمیم کو منظور نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کے بعد ان کی سیاست بھی ختم اور وہ عوام کو اپنی شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ اچھا، بہرحال نون لیگ پچھلے 2.5 سال میں ظلم اور ناانصافی اور سیاسی بد اخلاقیوں میں اتنا آگے جا چکی ہے کہ اب اس کی واپسی ناممکن نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ نے اقتدار کا سودا کر کے میں کہوں گا کہ اپنی سیاست ہی نہیں بلکہ اپنی سیاسی اخلاقیات کا بھی ایک طرح سے جنازہ نکال لیا۔ اور ناظرین، آپ ذرا غور کریں کہ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ان ترامیم پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو چالاکیاں ایک دوسرے کے ساتھ کی جا رہی ہیں، مفاد اکٹھا ہے اس لیے اکٹھے ہیں، ورنہ چالاکیوں میں ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو دھکے بھی دیے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو دھوکے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن منہ سے کھل کر کچھ نہیں کہا جا رہا۔ وہ میاں بیوی والی بات یاد آ جاتی ہے کہ میاں بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بعض دفعہ اتنا ڈانٹ دیتا ہوں سب کے سامنے، تو تم سے بہت ہارش بولتا ہوں، غصے میں بول دیتا ہوں، تو تمہیں غصہ نہیں آتا، تم اپنا غصہ کیسے کنٹرول کرتی ہو؟ بیوی کہتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے، میں آج تمہیں بتا دیتی ہوں، میں برش لیتی ہوں اور اپنے اور تمہارے سارے جوتے نکالتی ہوں اور برش سے سارے جوتے صاف کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو شوہر بہت حیران ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اچھا اتنا اچھا طریقہ، مثبت طریقہ غصہ کنٹرول کرنے کا، کہ اچھا تو پھر اس طرح غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی دو وہ برش۔ کہتی وہ برش آپ کا ہی ہے، وہ آپ کے ٹوتھ برش سے میں صاف کرتی ہوں۔ تو ناظرین، اس وقت بالکل اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا وہ ٹوتھ برش استعمال کرنے پر انکشاف ہوتا ہے، تو بالکل وہ اس وقت ایسا ہی جیسا بیوی کر رہی ہے، بالکل پیپلز پارٹی بھی اسی طرح منافقت کا گھنونا کھیل جاری رکھے ہوئے۔ ایک طرف بلاول بھٹو جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مولانا کو لائن پہ لے آئیں، اور دوسری طرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے آئینی ترامیم کے پاس نہ ہونے والے مسودے پر تنقید کر رہی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے گزشتہ روز بلاول بھٹو نے ایک ٹی وی چینل کو فرمائشی انٹرویو بھی دیا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ مولانا کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم پاس کرانا ممکن ہی نہیں ہے، کسی طرح بھی ممکن نہیں، اور انہوں نے دبے لفظوں میں حکومت پر تنقید بھی کی اور کہا کہ آئینی مسودے کی بعض شکیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹس پر ان کی جماعت کے تحفظات اب بھی برقرار ہیں. وہی ٹپیکل بات کہ کہاں کہاں پہ جان بوجھ کے ٹیزر چھوڑنا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے بقول بلاول کہ انہوں نے حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے. اور بلاول کو اندازہ تھا کہ ان سے سیاسی طور پر بہت بڑا بلنڈر ہو چکا ہے، اس لیے اس پر کسی حد تک کنٹرول کرنے کی ایک ناکام کوشش بلاول نے کی ہے. اور بلاول نے کہا کہ انہیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، اور یعنی انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ غلط شاٹ کھیل چکے ہیں، اس لیے مستقبل کے چیف جسٹس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ زیادہ نہ بگاڑا جائے اور ان کی طرف خیر سے گالی کا پیغام بھیجا جائے. بلاول کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا میں گردش کرنے والا جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ اصل نہیں ہے، یعنی اصل مسودہ جو ہے وہ انہی کے پاس ہے. اچھا ناظرین، کبھی یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کریں کہ آئینی مسودے کی کئی نقول جو ہیں اس وقت مارکیٹ میں زیر گردش ہیں. کوئی کہتا ہے 4 ہے، کوئی کہتا ہے 5 ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اصلی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس کے پاس اصلی نہیں ہے، میرے پاس اصلی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے، یہ اصلی ہے، یہ بالکل خالص اصلی ہے، یہ اللہ پاک کی قسم اصلی ہے، وہ کہتا ہے یہ قرآن شریف کی قسم اصلی ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے اصلی بٹ کڑھائی کون سی ہے نا پتہ نہیں چلتا. کئی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بابے کی اصلی کلفی کی پہچان، بابے کی تصویر. ملتان چلے جائیں تو بلا مبالغہ سینکڑوں دکاندار یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ حافظ کا اصلی سون حلوہ صرف یہیں دستیاب ہے. قسمیں کھائی جاتی ہیں، قرآنی آیات کا سہارا لیا جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح حکومت کو بھی اس وقت چاہیے کہ وہ اصلی مسودہ جو ہے نا، جو الٹیمیٹ ہے اصلی مسودہ، وہ مارکیٹ میں لے اور اس کی پہچان کے لیے اس کے سرورق پہ شریف الدین پیرزادہ کی مرحوم کی تصویر لگا دیں، تاکہ لوگوں کو شناخت میں آسانی ہو اور انہیں پتہ چلے کہ جو کام پوری زندگی شریف الدین پیرزادہ ہر آمر کے لیے اس کے ساتھ مل کر نہ کر سکے، وہ کام یہ حکومت انتہائی ڈٹائی کے ساتھ کرنے جا رہی ہے. تو شریف الدین پیرزادہ کی تصویر جس مسودے پہ ہو اس کو اصلی سمجھا جائے، حکومت ایک دفعہ اعلان کر دے. تو حکومت میں شامل رہنماؤں کا یہ جو معذرت خواہانہ رویہ ہے یہ اس وقت سامنے آیا جب حکومت ترمیم کرنے میں ناکام ہو گئی. اس سے پہلے نہیں پتہ چلنے دیا. جب تک حکومت اور ان کی حامی جماعتوں کو یقین تھا کہ وہ آئینی ترمیم کروا لیں گی، تب تک ان سب کی گردن میں سریا تھا اور وہ کوئی بھی معقول بات سننے کو تیار نہیں تھے. اب جب کہ انہیں ترمیم پاس کرانے میں مکمل ناکامی ہو چکی ہے تو پھر خود کو وہ مجاہد کے طور پہ، مزاحمت کار کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، جمہوریت نواز ہونے کا بیج لگانا چاہ رہے ہیں. اور حکمرانوں نے ہر چیز کے غلط اندازے لگائے. ناظرین، ہر چیز کا غلط اندازہ لگایا. حکمرانوں مطلب اتنی بڑی ناکامی کے باوجود اب بھی میں کہتا ہوں کہ سیدھی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے، منہ پہ تھپڑ کھانے کے بعد اب بھی وہ غلط اندازوں پہ ہی آگے بڑھ رہے ہیں. انہیں ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ آئینی ترامیم کے خلاف کس سطح پہ لاوا پک رہا ہے. کوئی اندازہ نہیں ہے ان کو. سب سے بڑی خبر ناظرین، کل سے وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس تحریک کا پہلا اور فوری مطالبہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آئندہ کا چیف جسٹس بنانے کا فوری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. یہ بڑا ہی زبردست مطالبہ ہے. اگر ایسا کروانے میں وکلا کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا سارا کھیل از خود رک جائے گا، کیونکہ جب چیف جسٹس بنانے کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو چیف جسٹس اگلا جو ہوتا ہے جس کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ آلموسٹ چیف جسٹس بن جاتا ہے. اور اگر چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو پھر جسٹس منصور صاحب کبھی بھی خود کو کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے، کسی نچلی عدالت کا میجسٹریٹ تسلیم نہیں کریں گے. اور معروف قانون دان منیر ملک کا کہنا یہ ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف اعلیٰ عدلیہ کے 16 ریٹائرڈ ججز کی طرف سے پٹیشن آ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان ریٹائرڈ ججز کے دستخط کے ساتھ یہ پٹیشن جو ہے انہیں موصول ہو چکی ہے، جسے سپریم کورٹ میں دائر کر دیا جائے گا. اور اس پٹیشن کے آنے کے بعد ناظرین آپ دیکھیے گا کہ حکومت اور قاضی صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور ان میں کتنے گنا اضافہ ہوتا ہے. اچھا ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کھیل کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے رویوں پہ غور کر کے دیکھ لیں. سب سے بڑا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس کو اندر رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، وہ ناظرین جب بھی باہر اس کو اخبار نویسوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ان چالاکیوں کو، ان مکاریوں کو
ایک ہی اپنے جملے سے ایڈریس کرتا ہے. ان سب کے جواب میں وہ لفظ اور ہو سکتے ہیں لیکن بات وہ ایک ہی کہتا ہے, تم نے چھپ کر محاذ کھولا ہے, تم نے چھپ کر محاذ کھولا ہے, تم سے کھل کر مقابلہ ہوگا, تم سے کھل کر مقابلہ ہوگا. آئینی ترمیم سامنے آنے اور منظور نہ ہونے سے ناظرین ایک طرف حکومت کو شرمندگی کا سامنا ہے اور مطلب بھیگی بلی بنی ہوئی ہے, کھسیانی بلی بنی ہوئی ہے, مطلب بھیگا ہوا پرندہ بنی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا جس طرح محلے کے شرارتی لڑکے بھیگے ہوئے پرندے کو ٹانگ سے رسی باندھ کے نہیں تنگ کرتے, نون لیگ کے ساتھ وہی ہو رہی ہے. مطلب ان کی جو ایک طرف عمران خان کی گریس نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کی مضحکہ خیز صورت ہے. ایک ایسی شخصیت بھی ہے, ایک طرف عمران خان ہے, دوسری طرف ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس نے اپنی رہی صحیح سیاسی ساکھ بھی بیچ چوراہے میں لٹا دی ہے. آبویسلی ناظرین یہ شخصیت ہے 2 بار کے وزیر اعلیٰ اور 3 بار کے وزیر اعظم محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, جنہیں آئینی ترمیم کے لیے دوسرے عام ارکان کی طرح پارلیمنٹ میں ہانک کر لایا گیا تھا اور رات گئے تک انہیں پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, اور جب پتہ چلا کہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی تب انہیں پارلیمنٹ سے جانے کی اجازت ملی تھی. دوسری طرف نون لیگ کے کچھ لوگ اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو جب آئینی ترمیم کی سنگینی کا پتہ چلا تب انہوں نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور پارلیمنٹ سے چلے گئے. لوگ یار جانتے ہیں, بچے تو نہیں ہیں. اور اب ترمیم کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے گھنونے کردار کی ایک اور گواہی سامنے آ گئی ہے. نون لیگ کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے ایک اینکر نے یہ بتا دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اور اس کے لیے انہوں نے خود محمود خان اچکزئی کو بھی فون کیا کہ وہ ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں, اور میاں صاحب نے انہیں اپنے پرانے تعلقات کے واسطے دیے لیکن اچکزئی نہیں مانے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال کے بعد جلد از جلد اپنے اصلی دیس یعنی لندن جانا چاہتے ہیں, مگر پس پردہ قوتوں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ پہلے ترمیم منظور کراؤ پھر کہتے جانا, چپ کر کے بیٹھے رہو. اور ناظرین آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے والا بڑا فیصلہ جس نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے. یعنی یہ کیس بھی ٹھوس, اب عمران خان کو اس کیس میں بھی ضمانت مل جائے گی, اور اب کے بار ضمانت ملی تو عمران خان آزاد ہوں گے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی آخری چھوٹی سی بات, ویسے ایک ہی سین ہے یار, ویسے ایک ہی سین ہے یار, سپاں دے ہتھ بھی نے یار, ویسے ایک ہی سین ہے یار, سپاں دے ہتھ بھی نے یار, عورت اگے ہور دی گل عورت دی توہین ہے یار, عورت اگے ہور دی گل عورت دی توہین ہے یار. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.